أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید ذوالفقار علی شاہ قادری پیش کرتے ہیں یوٹیوب چینل صوفی صاحب قادری 1000 زیارت۔ ہم ابھی عثمان شاہ قلندر ان سے سوال جواب کی نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ جسے بھی کوئی سوال ہو وہ کمنٹ میں سوال کر سکتا ہے، انشاءاللہ تعالی ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیے حضرت حسن جی 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 حیدرآباد سے، جی 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 یہ ان کا کمنٹ ہے، السلام علیکم، جی جی رجت کیا ہے اور کتنی طرح کی ہوتی ہے جی اور اس کا علاج کیا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں سر۔ پہلے تو میں جناب محمد حضرت حسن صاحب جو ہے انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کا مشکور ان کے سوال کرنے کا، کیونکہ ان کے سوال پر ویڈیو بن رہی ہے الحمدللہ، بہت سارے سامعین ہیں دیکھنے والے، ان میں سے وہ بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اس کا حصہ ہوں گے الحمدللہ، اور الحمدللہ ان کی بھی زندگی کے اندر ایسے حالات درپیش آئے ہوں گے یا اس سے گزر رہے ہوں گے، تو ان کے لیے بھی بڑی آسانی ہوگی۔ یہ ایسا سوال ہے جو بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے برائے سہولت، برائے نجات کا باعث بن سکتا ہے الحمدللہ، ہے نا، اس ویڈیو کے ذریعے۔ ہاں، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ ویڈیو کے ذریعے جن لوگوں کی مشکلیں آسان ہو اس کا اثر جو ہے محمد جناب حسن صاحب کو ملے، ان کو پہنچے۔ میں اللہ کی بارگاہ سے یہ التجا رکھتا ہوں۔ اب جو ہے رجت کے متعلق تو پہلے تو بات یہ سامنے ثابت ہو کہ رجت ہے کیا، رجت کیا ہے؟ ہاں سر۔ جی ہاں، رجت در حقیقت میں زوال کو کہتے ہیں۔ زوال کو، یہ زوال جو ہوتا ہے جناب، اسی زوال کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی نوست لگ گئی ہے۔ اچھا، کیا لگ گئی ہے؟ نوست۔ اسی کو ہندو عقائد کے لوگوں کے اندر سارے ساتھی وغیرہ کہتے ہیں، ہے نا، سارے ساتھی بولتے ہیں، اور سنی کا فراق بولتے ہیں اس کو۔ اچھا، سمجھے کیا؟ سنی جس کے پیچھے پڑ گیا اس کو رجت لگ گئی، بربادی۔ بربادی، ہاں، ہر بیس کی، ہر طرح کی بربادی۔ اب رجت کے اندر ہوتا کیا ہے کہ عمل کس نسبت کا تھا اس کا، اور 95% لوگوں کو وہ رجت کے لگنے کی وجہ کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، 95% لوگ، 95% لوگوں کو رجت کے لگنے کا علم نہیں ہوتا ہے جناب۔ تو اب بتائیں اس کی قسمیں بیان کیسے کی جائے؟ بہت مشکل ہے نا، اور سمجھنا بھی مشکل ہے نا۔ ہاں، سمجھنا مشکل ہے نا، کیونکہ وہ اس طرح سے اس کے گھیرے میں آ جاتا ہے نا کہ سوائے بربادی کی اور کوئی اس کو آگے پیچھے سوچتا نہیں، دکھتا نہیں۔ اس کی عقل تو پردہ پڑتا ہے صاحب، اس کا ہر قدم اپنی عقل کی فطرت پر نقص ہو جاتا ہے رجت کا، بربادی کا، اور اس کی عقل کی ہر چال بربادی کی جانب جاتی ہے۔ وہ خود کی عقل سے گھرا رہتا ہے اور خود اپنی بربادی کا، تو بھی برا ہو جاتا۔ ہاں، اس کا ہر فراق رجت میں ہوتا ہے، ہر فکر اس کی رجت میں ہوتی ہے، ہر خیال اس کا رجت میں ہوتا ہے۔ وہ خود ایسی چکروی میں پھنسا ہوا ہے، اس کو باہر نکل نہیں پاتا۔ اسے معلوم ہونا چاہیے، ضروری ہے کہ یہ بندے کو رجت کس طرف سے لگی ہے، کس وجہ سے لگی ہے۔ اچھا، عالم رضال غیب کے اندر سمجھیے، جہاں سے ایک عالم ہے، عالم ارواح پاک بازان جسے کہتے ہیں، وہ رضال غیب جو ہے
اس کی نظامت جو ہے ارواح اولیاء کرتی ہے، اور وہ اولیاء کے اندر جو ہے عالم ارواح کے اندر جو ہے اولیاء کی جو بھی نظامت ترتیب ہوتی ہے، جو بھی نظامت ترتیب ہوتی ہے رب کی رضا پر، کس پر؟ رب کے اصولوں پر، بنائے ہوئے اصولوں پر. تو اس نظامت کے تحت جو کام اولیاء اللہ کو دیے جاتے ہیں، تو غوث ہو یا کتب ہو یا ابدال ہو یا قلندر ہو یا ملنگ ہو یا اولیاء مست ہو یا عابد ہو، جاہد ہو، شاہد ہو، سمجھے کیا؟ ان مرتبے کے تمام اولیاء جو ہے اس نظام کو چلاتے ہیں، غیب سے ظاہر کے نظام کو چلاتے ہیں. یعنی یہ سمجھو کہ عالم ملکوت میں تمام نظامت اولیاء چلتا ہے، اور وہی نظامت جو طے کی جاتے ہیں اسی کے انکشافات عالم ظاہر میں ہوتے ہیں، یعنی ناسوت میں. تو عالم رجال سے پورا نظام بنا ہوا ہے. اگر ان کی رضال کے مطابق کوئی عمل کرنے والا بندہ، کوئی عامل اگر صحیح بیٹھتا ہے، رخ صحیح ہوتا ہے، رخ اگر صحیح ہوا خیر کا، اور وہ وقت بھی اگر صحیح ہے، خیر کی جانب ہے، تو اس عامل کے اوپر اثرات اچھے گزریں گے زندگی پر. سمجھ رہے آپ؟ اچھا. اور اگر وہاں پر رخ غضب کا ہے اور شر کا ہے، جلال کا ہے، جوال کا ہے، اور اس کی رخ عمل کے حساب سے، عدد کے حساب سے، دن کے حساب سے غلط ہو گیا، سمت غلط ہو گئی اگر بیٹھنے کی، عمل کرنے کی جو سمت ہے، کس سمت میں رخ کر کے بیٹھ رہا ہے، اگر وہ سمت غلط ہو گئی تو اس کو رجت مل جاتی ہے، پھٹکا بیٹھ جاتا ہے. تو جس اسم کے اوپر بیٹھا ہے وہ، یا جس آیت پہ بیٹھا ہے وہ، اور جس مقصد پہ بیٹھا ہے اس کے الٹ، مطلب فائدہ ہونے کی بجائے اس کے اس صفت کے الٹ اس پہ اثر ظاہر ہوتے ہیں، اس صفت کے الٹ. تو یہ تو بیٹھنے والے پر ہے صاحب. دوسرا، مسجد پہ پہنچا، دیکھا نہیں، ٹائم ٹیبل نہیں دیکھ رہا، عادت بن گئی، کبھی بھی اٹھ کے جا رہا آ رہا. اب وہ عادت میں سے کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ انجانے میں بس احساس ہوا کہ ہاں ہو گیا ٹائم، چلو اپن، اور وہ وقت تو جوال کا رہتا ہے مسجد میں، اور اوقات جوال میں اگر اس نے کبھی جو عبادتیں اور ذکر وغیرہ کر لی ہے مسجد میں بیٹھ کر کبھی، تو اس پر جو ہے جنات کی رجت لگتی ہے، اللہ، جو اس کے جسم کو کھا لیتی ہے، بیماریوں میں مبتلا کرتی ہے، اس پر جوال بن جاتی ہے، اس کی برکتیں اس کی عقلیں سلب کر لیتی ہیں. سب ختم، سب ختم. آئل و عیال دور ہوتے ہیں، فساد پیدا ہوتا ہے، گھر میں غصہ گھر میں کرے گا، جھگڑا کرے گا، کسی سے نہیں بنے گی، اخلاقیت سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کو جلد بازی ہر چیز کی ہوتی ہے، صبری ختم ہو جاتی ہے، بے صبری طاری ہو جاتی ہے، صابر پن ختم ہو جاتا ہے اور بے صبری اس پر طاری ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک قسم ہے رجت کی صاحب. اور ذہن سے جو ہے بہکاؤ رہتا ہے، اس لیے وہ چیختا پکارے گا اور ایل فیل بولے گا، بڑبڑ کرے گا، اکیلا بولے گا، تنہا رہے گا، بڑے بڑے دعوے کرے گا، طاقت کا مظاہرہ کرے گا، یہ کروں گا وہ کروں گا کرے گا، انسان کے خلاف چلے گا، اور کس کو برداشت نہیں کرے گا، کسی کو برداشت نہیں، اپنا پرایا کوئی بھی ہو کسی کو برداشت نہیں کرتا. یہ بھی رجت لگتی ہے صاحب. رجت کے بہت طریقے ہیں. جو بندے غلط وقتوں میں بھوکے پیٹ، ہاں جی، بھوکے پیٹ اور غلط وقت میں مباشرت کرتے ہیں، اس کی بھی رجت لگتی ہے. جسم کو گھن لگنا چالو ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور وہ حالت خاص طور سے جب عورت حیض سے مکمل پاک بھی نہ ہوئی ہو، یا بس اب حیض آنے والا ہے اور وہ جا کے ملاقات کر لیا، تو یہ حالت بھی جوال کی ہے، اس لیے اس پر رجت لگ جاتی ہے. تو اس کا جسم لاغر اور ختم ہوتا ہے، اور ویسی حالت میں جو اولادیں ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی وہ رجت لگ جاتی ہے.
اچھا. وہ بچے جسمانی طور پہ کمزور ہوتے ہیں. ہاں. اور وہ اثر جو ہے، اور ایسی بیماری اور وبا آتی ہے گھر میں جو سب کے اندر وائرس کے ایسے پھیلتی ہے، وہ بھی رجحان آتی ہے، بال بچوں پر سب پہ اثر انداز ہوتی ہے وہ. تو وہ نوشت پھیل گئی. کیا پھیل گئی؟ نوشت پھیل گئی صاحب. یعنی بات سمجھ میں یہ آ گئی کہ اینٹینا کا سیٹ ہونا بہت ضروری ہے سگنل کے لیے. اچھا. صحیح سگنل آنے کے لیے، ورنہ دو پکچر ایک جگہ پہ آ کے میچ ہو جاتی، وہ سمجھ میں نہیں آتی، تصویر بگڑ جاتی. تصویر بگڑ جاتی ہے، فنکشن بگڑ جاتا اس کا. صحیح ہے. اسٹیشن غلط ہو گیا. ہاں، غلط اسٹیشن ہوا تھا. پکچر کسی اور کی رہتی، آواز کئی اور سے آتی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بس اسی طرح کا میٹر ہے یہ، ایک دم آسان سمجھا رہا ہوں. کل ملا کر کے بربادی رہتی ہے، اور بہت عامل 95% عامل میں بولوں گا، اس سے زیادہ بولوں گا چلے گا، 99 بولیں گے چلے گا حضرت. سارے عامل اس میں پھنسے ہیں، برباد ہے، اور خود برباد ہے. کوئی پیر کامل پیر طریقت سے جوڑنے کے بعد ہی رجت ختم ہوتی ہے صاحب. اور رجت کے ختم کرنے کے کچھ تلشمی، روحانی تلشمی، کیا ہے وہ؟ روحانی تلسم. ہاں، روحانی تلشمی طریقہ کار کے ساتھ کام ہوتا ہے اس کے اوپر. روحانی تلشمی طریقات کے ساتھ کام ہوتا ہے، پورے طریقہ کار کے ساتھ کام ہوتا ہے. فعل دیکھا جاتا ہے آتشی ہے یا بادی ہے یا آبی ہے یا خاکی. کس جانب سے آئی ہے؟ ملائکہ ہے اس کے پیچھے، فرشتے. یہ بربادی کے پیچھے کون سا فرشتہ شامل ہے؟ خاک کا فرشتہ ہے، آگ کا ہے، ہوا کا ہے، یا پہاڑوں کا ہے، یا پانی کا دریا کا ہے؟ کیا بات. وہ دیکھا جاتا ہے. پھر وہاں کے حاکم فرشتے کے ذریعے سے اس میں الہی نکالا جاتا ہے، دریا والا، اس کے مطابق حضرت نکالی جاتی ہے. صاحب بڑا نظام مکمل ہے الحمدللہ. اس میں کئی بار اتفاق ہوئے ہیں. تین ایک رجت ایسی ہے جسے میں نے کیا ہوں الحمدللہ، اور وہ رجت کے اندر وہ بندے تو پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، مگر مجھے بھی جھیلنی پڑی ہے اس کا حصہ بربادی کا. اپنے آنکھ پر، اپنی زندگی پر لینا پڑا اسے، اور میں اس میں کافی برباد ہوا ہوں. اچھا. مگر کسی کی زندگی کے واسطے میں دیکھا کہ اس کے بال بچے سب کچھ ویران ہو جائیں گے، گھر برباد ہو جائے گا. پیسے بھی بہت خرچے ہوتے ہیں اس میں، مال بہت بڑا مال خرچہ ہوتا ہے اس میں، کیونکہ وہ جو ہے تلسمی کام ہے، روحانی تلسمی کام ہے. کیا ہے وہ؟ روحانی تلسم. ہاں، روحانی تلسمی کام ہے، اس لیے پیسے خرچے ہوتے ہیں بہت زیادہ اس کے اندر، بہت زیادہ پیسے خرچے ہوتے ہیں. کسی عمل میں اتنے نہیں ہوتے جتنے رجت کے معاملے میں ہوتے ہیں صاحب. اور اس کا غسل بھی ویسے ہی ہوتا ہے، خاک سے بھی غسل ہوتا ہے، ہواؤں سے بھی غسل ہوتا ہے، اس کا پانی سے غسل ہوتا ہے اس کے اندر الحمدللہ. سمجھے آپ اس کو؟ آگ سے بھی غسل ہوتا ہے. اس کا طریقہ کار ہے آگ سے غسل دینے کا، سب نہیں دے پاتے ہیں آگ کا غسل. جہاں پہ آگ سے غسل دینا ہے شرط ہے تو آگے دینا پڑے گی. بہت الگ مسئلے مسائل، بہت مشکل مرحلے، بہت مشکل مرحلے. اولیاء اللہ ہی اس کام کو انجام دیتے ہیں، یا اہل خانقاہ میں کوئی کامل فقیر ہے تو وہ رہے الحمدللہ. بہت مال خرچہ ہوتا ہے، اور اس میں 3 ماہ کی محنت مشقت، 3 ماہ کی محنت اور مشقت ہوتی ہے اس صاحب عمل کے، کرنے والے کی. اور وہ 3 ماہ ایک طرف ہوتا ہے پوری توجہ کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں جو بھی بیمار مریض ہے اسے چاہیے کہ وہ 3 ماہ وہ بندہ جب گھر کا پورا نظام چھوڑ چھاڑ کے تمہارے لیے بیٹھے گا قربانی کو اپنی جان کو. صحیح ہے. تم کوئی قیمت نہیں ادا کر رہے ہو، 3 مہینے کی قیمت اس کی محنتانہ دے رہے ہو، اور جو خرچ آئے گا سامانوں میں، اس میں اس میں دیگر مصنوعی تلسم کے اندر جو بھی خرچہ آتا ہے وہ. اچھا. ہاں، اس کے لیے سیمیائی عمل ہوتے ہیں، ریمیائی عمل ہوتے ہیں، یہ بھی کرنے پڑتے ہیں. تلسم شیمیا یا تلسم ریمیا،
یہ بھی کرنے پڑتے ہیں. تلسمسیمیا اور ریمیا کے واسطے یہ علموں کے واسطے ایک الگ علیحدہ معاملہ ہوتا. خیر اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو لوگ کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں اور اسی سے اس کی رد ہوتی ہے، کاٹ ہوتی ہے اور بہت خطرناک حالت ہوتی ہے جس کے اوپر بھی لگتا ہے نا اللہ رحم کرے. بہت بری، وہ نسلوں کو برباد کرتی ہے. یہ 12 پیڑھی تک چلتی ہے بربادی، 12 پیڑھی تک چلتی ہے بربادی، نسل در نسل، آنے والے نسلوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. 12 پیڑھی تک جاتا ہے، جلدی فرقت نہیں ہوتی ہے. نہیں، پوری پیڑھی تو ہر پیڑھی میں کسی ایک کو پکڑ لیتا ہے. یہ تو بھی کرتا ہے، اس کی علامت ہے. ہر پیڑھی میں ایک نکلتا ہے برباد، بہت بری حالت ہوتی ہے اس کی، بہت بری، پورا برباد ہوتا ہوں. ایک تو بھی پکڑتا ہوں. علامتیں یہ ہیں کہ تمام راحت کے دروازے بند ہوتے، تمام امید کے دروازے بند ہو جاتے اور عقل خود کی خود ساتھ نہیں دیتی اور ہر فیصلہ عقل کا نقصان کی طرف رہتا ہے. یعنی وہ اپنے ہاتھوں ہی خود برباد ہوتا ہے، ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کو کسی اور. ہر کام وہ امید میں کرتا ہے اور نا امید ہوتا ہے. ہر آبادی سے پہلے بربادی کھڑے ہو جاتی ہے. اس کی پہل کرتا ہے، اس کے پہلے وہاں پہ انجام بنا ہوا رکھا تیار. مطلب کوئی نیک فعل وہ کر رہا ہے لیکن سمت یا وقت غلط ہو گیا تو رجت لگ گئی، وہ پھٹکا بیٹھتا ہے. پھر وہ ارواح پاک بازان سے پھٹکا لگتا ہے. زیادہ تر جتنے اولیاء اوتاد ہے، جتنے بھی اولیاء اوتاد ہے، وہ سزا دینے کا کام کرتے ہیں. تو ملائکہ کو حکم دیتے ہیں اور ملائکہ ادھر ان کے تابع ملائکہ ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے. تو ملائکہ سختی کرتے ہیں، جس طرح کا ہوتا ہے عمل اسی کے خلاف اس کا انجام ہوتا ہے. یا کسی سے کروایا تو اس کا بھی انجام بھوگنا پڑتا ہے. جس کی نسبت کروایا تھا، ہاں تم نے نہیں کیا مگر کسی اور سے تم نے کروایا نا، کروایا تو تم نے نا بھائی، مقصد تمہارا تھا نا، تو انجام تمہارا ہی ہوگا. ویسا بھی ہے. یا کسی کی جوال کے وقت میں کسی پہ غضب طاری ہو رہا ہے اور تم گزر گئے وہاں سے، تم داخل ہو گئے تو جوال تم پہ بھی طاری ہوگا. ہاں ظاہر سی بات ہے. برسات میں کسی بھکتے کے پاس تم جاؤ گے تو تم بھی بھیگو گے. صحیح. برسات میں کوئی بھیگ رہا ہے اور تم اس سے قریب جاؤ گے تو تم بھی بھیگ جاؤ گے نا بھائی. بس ظاہر بات ہے، کچھ نہیں بات. بہت صورتیں اس کی، بہت قسمیں اس کی، بیان ہو نہیں پائے گا، کر نہیں پاؤں گا. حقیقت یہ ہے کئی دن لگ جائیں گے مجھے اسے بیان کرتے کرتے، اتنے بڑے مسئلے مسائل. مگر اتنا ہے کہ بڑا سخت مرحلہ ہے یہ رجت کا. کسی کامل پیر سے رابطہ کر کے، جو اس کی راستہ جانتا ہے اس سے رابطہ کرے الحمدللہ، اور اسی سے اس کا حل نکالے. اور کیونکہ وہ جان لو ایک بات، 3 مہینے کے لیے مستقل وہ جو بھی بندہ تمہارے لیے کام کرے گا اس کا ہرجانہ دینا تم اس پہ احسان نہیں کر رہے ہو، یاد رکھنا. بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ تمہارا جوال اتنا سیاہ ہوتا ہے نا، تمہاری بربادی، تمہاری رجت نوشت اتنی زیادہ گہری اور وزندار ہوتی ہے نا کہ اس معصوم کو بھی دبا دیتی ہے. تو اس کا تو گھر مفت میں گیا. صحیح. تو تم چند پیسوں کے احسان لے کے تم کیا بتاؤ گے اس کو، کیا بولو گے؟ غلط نہیں بول سکتے. تو کرانے والے پہلے انتظام کرے اس کے 3 مہینے کے خرچے کا پوری فیملی کے ساتھ، کیونکہ پورا نظام اس کے اوپر ہے. ہاں اس کو ون سائڈ ہونا پڑے گا، بہت بڑی طاقت جمع کرنا پڑے گی اس کو. کئی اسماء الہی کے ورد کے ساتھ میں تمام قوتیں سمیٹنا پڑتی ہے اس کو. اور اس کی ضد میں جو عدد نکلتی ہے، اس عدد کے حساب سے جو اسم الہی نکلتا ہے وہ طاقت لے کے بیٹھنی پڑتی ہے اس کو. تب جا کے وہ کام ہوتے ہیں. ہر کام ایک طرز سے نہیں ہوتا ہے. کتنی رجتیں ایسی ہیں جن کو پانی میں کھڑے کر کر بیٹھا کر عبارت پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے
اس میں دم کیا جاتا ہے, اس پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے, پانی میں کھلے رکھا جاتا ہے. تمہارا ہاتھ, تمہارا دامن اس کے اوپر ہونا چاہیے. یہاں تک کہ وہ جو دامن ہم استعمال کرتے ہیں اپنے گلے میں رکھتے ہیں اس کو, تو وہ دامن بھی ہم کو پانی میں تر کرنا پڑتا ہے گلا, تاکہ اس کی حرارت ادھر نہ آئے. اور وہ گلے کپڑے کو سر پر رکھنا پڑتا ہے, پھر اس پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے عبادت کے لیے, تب عبادت دم کرنی پڑتی ہے اس کو. تو وہ سر سے اتر کے پیروں کے ذریعے پانی میں اترتی ہے وہ رجت, پھر وہ پانی کو باہر گندے جگہوں پہ پھینکنا پڑتا ہے ہم کو. تو ہر ٹائم اس طرح سے کام کرنا پڑتا ہے. تو تھوڑی تھوڑی خارج ہو کے پانی میں مل جاتی ہے گندگیاں, اور اس کا اثر, وہ پانی جو ہے نوشت سے پور ہوتا ہے, اس لیے اس کو گندے پانی میں ڈالنا پڑتا ہے. کسی جانور کو نہ پیے, اس کو نہ استعمال کرے ایسی جگہ, صحیح ہے. نہ کوئی اس کو انگالے نانگے, تو بہتے ہوئے ندی نالی ہو بہتی ہوئی, یا اس سے بہتر کھڈا کرے, کھڈے میں ڈال دے, اس کو اوپر مٹی ڈال دے, اتنا بچاؤ اس کو. وہ نیگیٹیوٹی رہتی ہے اس کی, وہ بہت خطرناک طریقے سے پھیلتی ہے. اتنا احتیاط کرنا پڑتا ہے, بہت مضبوط بندہ ہونا وہ کام کرنے کے لیے. صحیح ہے. میرے تجربے بڑے حیران کن تجربے اس معاملے کے اندر, سالوں کیا ہوں میں یہ سب کام, مگر میں خود بھوگا ہوں. شکر ہے میرے پہ اس رجت کا جو اثر آیا تھا, اس میں صرف مالی بربادی ہوئی تھی میری. اچھا, صرف مالی بربادی ہوئی تھی, باقی میں بچ گیا. ہاں, باقی میں بچ گیا, میرا ایمان بچ گیا, میرا قلب بچ گیا, بچ گئی. میرا محافظ, میرا مولا میرے سے راضی تھا. اس نے مال پہ, میرے مال پہ جوال ڈال دیا, مجھے بچا لیا. صحیح. کیونکہ میں خالص اس کے طرف تھا. صحیح. تو میں قریب اس معاملے کے اندر رجت کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کئی مرتبہ کے حادثے ہوئے, جس میں کروڑوں روپے میرے برباد ہوئے. میرے خاندان کا سب سے پہلا کروڑپتی میں, ماشاء اللہ. مگر ابھی بھی الحمدللہ بڑا شکر ہے اللہ کا, میں اب بھی امن میں ہوں ویسے ہی جب کبھی مالدار تھا. اب کرائے کے گھر میں رہ کے اس سے زیادہ سکون ہے مجھے. ابھی گھر کرائے کا ہے مگر سکون اس سے زیادہ ہے. صحیح صحیح. اب مال نہیں ہے مگر سکون اور قرار بہت زیادہ ہے, اطمینان زیادہ ہے. محنت مزدوری کرتا ہوں, خدمت کرتا ہوں, خدمت کا کام ہے, اس پہ میرا نظام چلاتا ہوں. تو یہ تھی رجت کی حقیقت. رضا الغیب سے اس کا نظام بنتا ہے, اور جب خیر کا معاملہ ہوتا ہے تو زیادہ تر اولیاء کتب, خیر اور غوث اور خادمین, جسے ہم مخدوم کہتے ہیں, ولایت مخدوم کے لیول کے لوگ, اولیاء اللہ, ان کی جو روح ہے, مخدوم کی جو روح ہے, یہ آباد کرتی ہے, یہ دعاؤں کو پہنچاتی ہے, مقبول کرواتی ہے, محبوب کرواتی ہے, تمہارے تقاضوں کو پورا کرتی ہے, تمہارے پہ رحم کا کام کرواتی ہے, اللہ کی رحمت کو مسلط کرتی ہے, نبی کی واسطے اور رحمت کو مسلط کرتی ہے. یہ ارواح کا کام. یہ نظام ایسا چلتا ہے صاحب. تم نے جو اچھا کیا کہ اس کو کچھ دیا لیا, اس کے لیے وہ روح جو ہے ایک دم مطلب جو ہے محبت سے متاثر ہو جاتی ہے, اور اللہ کے بارگاہ میں یہ تعریفیں بیان کرتی ہے اپنے اچھے کاموں کی, اور سفارش کرتی ہے. تو وسیلہ اور سفارش بہت ضروری ہے. رحمت والے ہیں نا, رحمت کی ضرورت ہے. اور وقت جوال کبھی رہا تو اللہ حالت جلال میں ہے, تو اس وقت صرف نظام جلال کے چلتا. اب جلال کی حالت میں جب تم غلط رخ میں بیٹھیں گے, رخ اگر جلال کا رہا اور تم بیٹھ گئے تو غلط ہو جائے گا. اپنی ذات, اپنے عمل کے لیے کسی بھی مخلوق کی جان کو تڑفا کے مارنا ایک عمل ہے. وہ سفلی والوں کا بھی ہے, اغوری والوں کا بھی ہے. وہ سمجھ میں آ رہی کیا؟ اغور ودیا, میلی ودیا, سفلی ودیا جو بولتے ہیں ان کو, ہاں ہاں, تو تانترک ودیا جو ہے
یہ سب کے اندر ہوتا ہے. تو وہ جو لرزہ، خوف اور کپ کپانا اس مخلوق کا جو ہوتا ہے نا، درد، وہ رجت بن جاتا ہے، بددعا بن جاتا ہے. وہ بہت بڑی رجت ہے، وہ بہت خطرناک رجت ہے. میں توبہ توبہ کہتا ہوں، مولا سب کرنا اس سے نہ گزارا کس کو. توبہ توبہ، بہت بری حالت ہے، بہت بری. اس میں جسم سڑتا، گلتا، بکھرتا، لوگ دور ہوتے، اپنے پھر سوکھ جاتا جسم اور پاگل بن کے بھٹکتا. وہ کپڑے پھاڑتا، برینا ہو کے بھولتا، بھاگتا، بھٹکتا. بہن بیٹی سب بھول جاتا، وہ سب کے ساتھ وہی کام کرنے کا بولتا. محلہ بارہ سب گاؤں کے بارہ کھا لیتے لوگ، محلے کے بارہ کھا لیتے، پورے پریوار کو کھا لیتے لوگ. ایسی ایسی حرکت کرتا ہوں. لیکن مانتا کس سے نہیں. جانوروں کے، حیوانوں کی طرح کھانا کھائے گا، اس کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں. یہ بھی ایک رجت کی قسم ہے. کتنا بھی کھلاؤ تو پیٹ نہیں بھرتا اس کو. 10 آدمی کا کھانا کھا لیتا، بولتا میں نے کھانا ہی نہیں کھایا، میں بھوکا ہی جائے. صحیح. تو تمام بد مخلوق ہے، تمام بد مخلوق کی جو ارواحیں ہوتی ہے، بد ارواحیں، وہ کھانا کھاتی ہے اس کے نفس کے ذریعے، اور اس پہ سوار رہتی ہے ہمیشہ بدل بدل کر. اس کا علاج نہیں ہوتا، وہ آخر کر مر جاتا ہے اس میں. بہت برا حال ہوگا صاحب، بہت مشکل بات، بہت حالات مشکل ہے. تو صاحب جتنے جو صاحب رجت ہیں، میں ان سے یہی بات کہوں گا کہ ان کی رجت کے حل نہ نکلنے کا کوئی صحیح بندہ اگر مل جائے کبھی نا، تو تم لوگ کوتاہی کرتے ہو وہاں پہ. جب تم میں حیثیت ہو تو اپنے علاج کرنے کے لیے نکلے، یقین مانے، کیونکہ سامنے والی کی زندگی داؤ پہ لگی رہتی ہے. پوری جان داؤ پہ لگاتا ہے، پورا پریوار اپنا خاندان داؤ پہ لگا رہا ہو. اگر تمہاری زندگی پلٹ گئی کبھی نا، تو وہ تو برباد ہو گیا مفتوں میں. تو ہم 3 مہینے کا مہنتانہ دے کر کے تم کیا احسان جتاؤ گے اس کے اوپر؟ نہیں، بالکل. وہ ایک بندہ ہے ایسا واحد جو تمہارے لیے ضرورت کر لے رہا، ورنہ یہ جاننے کے بعد تو کوئی ہاتھ نہ ڈالے. کسے شوق ہے اپنے اولاد کو برباد کرنے کا؟ کسے شوق ہے اپنی بیٹیوں کو برباد کرنے کا؟ کسے شوق ہے ماں باپ کے سامنے تگڑے گھس کے مر رہے بے محتاج؟ بہت بری حالت ہوتی ہے صاحب، کیا بولوں میں آپ کو. لوگ سمجھتے نہیں، لوگ سمجھتے کہ نہیں ہم نے تو مال دیا. ارے ایسا نہیں رہتا میرے بھائی، سمجھنا، ذرا تصور کر کے دیکھو ذرا سی. تمہارے چکر میں مفت میں روڈ پہ آ جاتا ہوں. یہ حادثے ہو چکے ہم پہ، اور ہم نے، اور جن لوگوں پہ ہوئے عامل لوگوں پر، ان کو بھی دیکھا ہے ہم نے. یہ سب رجت کے مسئلے ہیں نا، یہ سب رجت کے مسئلے. حضرت کنویں میں کود کے مر جانا، پٹری کے نیچے چل جانا، سمجھے کہ رجت ہے. یہ ہمیشہ خوف میں رہتا ہے معاملہ عاملوں کا، ہمیشہ آنکھوں پہ چلا رہتا ہے. وہ تمام بد روحیں مل کے اس کو حملہ کرتے، اٹیک کرتے اس کے اوپر، ہر جگہ دکھتی ہے اس کو. وہ نہ کچھ کھا پاتا، نہ پی پاتا، نہ سو پاتا. چین ختم، سکھ ختم، سب ختم. پورا پریوار اس کے پیچھے پریشان، وہ بھی برباد، سب کے روزگار ختم، روزی کے اوپر بھی زوال آیا تھا. یہ بھی رجت ہے. تو میں کہتا ہوں کہ رجت کے لیے میں نے جو کچھ کیا بیان، وہ مختصر صحیح مگر کافی ہے. ان ہدایت کے ساتھ میں وہ تیاری کرے وہ لوگ جو ہیں ان بیماریوں میں، تکلیف میں پریشان ہیں. کوئی کرنے والا اگر مل جاتا ہے تو اس سے قدر کر لے، قدر کر لے، اور اس میں کوتاہی نہ کرے، آنا کانی نہ کرے. زندگی سے رہائی تمہیں اگر ملنے والی ہو اور تم قیمت کو دیکھتے بیٹھے، تو میرے کو لگتا ہے کہ تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. صحیح. کیونکہ اس کے بدلے میں وہ اپنی جان وہاں رکھ رہا ہے ہتھیلی پر، اور تم اس کی قیمت لگا رہے، سمجھ نہیں پا رہے. تم اپنی مال کی قیمت دیکھ رہے ہو، غلط. ڈاکٹر میں بھرنے کے لیے اگر 10 لاکھ کا خرچہ لگتا ہے، نکال لیجیے. زندگی کے خوف میں تم 10 لاکھ بھرو گے، بھلے وہ اس کی گارنٹی نہیں دیتا کہ تم کامیاب ہوں گے یا نہیں، مگر 10 لاکھ لیتا ہے تم سے بغیر گارنٹی لکھے. ہاں، اور یہاں پہ معاملہ زندگی اور موت کا ہے، اور اس میں تم گارنٹی تلاش کرتے ہو.
और अपने माल को अहमियत देते हो, तो उस बंदे करने वाले की जान की कोई अहमियत है या नहीं है? सही है। ये समझे और फिर कदम उठाए। पहले उन जो मददगार है इस रास्ते में आकर तुम्हारी रुजत को हटाए, इसको समझे, इसका पूरा इंतजाम करे। ये जो बोलता है अमाउंट, उसके पीछे खर्चे बहुत बड़े बड़े होते हैं, मशनवी खर्चे भी होते हैं उसके पीछे तिलस्मात के कुछ, जिसको तंत्र कहते हैं इधर, हाँ, और उधर जो है रीम या सीमिया कहते हैं, उधर भी इसका इस्तेमाल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो तिलस्मी काम है, उसमें बहुत बड़े बड़े खर्चे होते हैं, कहीं से भी बहुत दूर दूर से सामान लाने पड़ते हैं, बड़े जमे करने पड़ते हैं, तो शरायतें बहुत मुश्किल होती है। आज बहुत सारी सैकड़ों चीजें ऐसी हैं इस अमल के अंदर लगने वाली जो बैन हो चुकी है, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया उसको। अच्छा। हाँ, अगर गवर्नमेंट के कोई बंदे को मालूम पड़ जाए उठा के, तो बंदा कम से कम जो है 11 साल के अंदर जाएगा पहले तो, बगैर जमानत के, कोई जमानत नहीं, ऐसी चीजें उसमें। तो तुम क्या अपनी कीमतों को लेके बैठते हैं? सही। पहले इस बात को समझिए और फिर अमल शुरू करें। सही जी, ये कह के मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, जिसे भी कोई सवाल करना हो तो साथ में अपना नाम और शहर बताए, ताकि हमें गुफ्तगू करने में आसानी हो। और जिसे भी जिस्मानी या रूहानी किसी कोई अमराज हो, तो उस्मान शाह कलंदर साहब से फैज़ हासिल कर सकता है। पर्सनल कांटेक्ट करके। उस्मान साहब रूहानी और जिस्मानी अमराज के माहिर हकीम हैं। शुक्रिया साहब।